ایک لڑکی ایک بیوی وہ سیکس جی نہیں کرنا چاہتی ہے جی اور یہ شوہر اس کو فورسفلی اپنا سامان مبارک کی پیاس بجھانے کے لیے وہ سیکس کرتا ہے، یہ آپ کے نزدیک غلط نہیں ہے؟ غلط، دیکھو غلط اگر ہوتا تو وہ شادی سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے تھا. شادی اس لیے ہوتی ہے کہ اپنی نسل بڑھائی جائے، ہوں اور اوکے، نسل بڑھانے کے لیے انٹر کورس کرنا صحیح ہوتا ہے. تو اگر مطلب بیوی کا موڈ نہیں ہے، دیکھیے بیمار ہے، اب ایک بار ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مطلب شوہر کا موڈ نہیں ہوتا ہے نہیں تو نہیں، وہ میرا سوال سن لو، میرا سوال سن جی لو. جی بیوی کا موڈ نہیں ہے، ہاں طبیعت خراب ہے، ہاں بیمار ہے، یا موڈ نہیں ہے، کام بہت کیا ہے، تھک گئی ہے. ہاں اب اس کا شوہر اس کو بولتا ہے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے، ڈنگی ڈنگی کرنا ہے. چونکہ اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، وہ اس کو منع نہیں کر سکتی، رائٹ؟ جی. نہیں کر سکتی. مطلب اگر وہ بیمار کی حالت میں ہے تو اس کو نہیں، اس کو فورسفلی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ فورسفلی اگر کسی نے کیا تو جی اگر ویسی سچویشن میں کیا ہوتا تو اس وہ مطلب اس میں انسانیت ہی باقی نہیں رہی نا. جب وہ اپنی تو بیوی غلط ہے بیمار ہے نہیں تو ہے؟ اس کو کیونکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ بول رہے تھے میریٹل ریپ جو ہے آپ اس کو غلط نہیں مانتے، اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ بیمار دیکھیے ہے. آپ جو بول رہے تھے وہ جب وہ سچویشن الگ تھی، جب بول رہے تھے کہ اب کیا بیوی کی سچویشن؟ مرضی نہیں ہے. ابھی بیوی کی مرضی نہیں، ابھی بھی بیمار ہے. ہاں بیمار ہے، اس وجہ سے اس کی مرضی نہیں ہے. اچھا بیمار ہے اس وجہ سے مرضی نہیں ہے تو اچھا اس کو یہ تھوڑا غلط ہے. سا اور نہیں، آپ کی سوچ مجھے لوگوں کے سامنے لے کے آنی ہے، تو اس کو میں بیماری پہ بعد میں جاؤں گا. ٹھیک ہے بیوی کا موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے، کیا وہ منع کر سکتی ہے؟ وہ بالکل منع کر سکتی ہے، اس کا ادھیکار منع ہے. کر سکتی ہے، ہاں اس کا ادھیکار ہے. منع کر سکتی ہے. جی لیکن شوہر نہیں مان رہا ہاں اور اس نے فورسفلی کے ساتھ سیکس کیا، یعنی ریپ جی کیا یا اسالٹ کیا، جی. یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے نزدیک؟ اگر بیوی بیمار کی حالت میں ہے اور وہ بیمار نہیں، فورسفلی ابھی میں بیمار اسی وجہ سے میں بولا نا کہ مجھے آپ کی سوچ دیکھنی ہے اور لوگوں کو بھی دیکھنی ہے. ابھی بیمار کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا موڈ جی نہیں ہے، اس نے منع جی کر دیا، اس شوہر کا موڈ نہیں مان رہا اور اس ہاں نے فورسفلی اس کے ساتھ کپڑے اپڑے اس کے پھاڑ واڑ کے اس نے سیکس کیا. نہیں، اس کو آپ کپڑے غلط؟ وپڑے پھاڑ پھاڑ کے ایسے کچھ نہیں کر سکتے. ارے بھائی بیوی کا موڈ نہیں ہے، وہ بول رہی ہے نہیں کرو، اور اس کو اگر اندر ڈالنا ہے تو کپڑے پھاڑ کے ہی ڈالنا پڑے گا نا، یا زبردستی اتار کے؟ چلو پھاڑنے کا ورڈ ہٹا دیتا ہوں، اس نے ٹھیک. زبردستی اس کی سلوار اتاری اور شروع ہو گیا. ہاں یہ غلط ہے. اچھا یہ غلط ہے، مانتے ہو؟ ٹھیک. او بھائی فائنلی غلط ہے. کیا اس پہ شوہر کو سزا ملنی چاہیے؟ جی سزا تو ہونی چاہیے، غلط ہے تو سزا ہونی بھی چاہیے. ہونی چاہیے. کیا یو ٹرن مارا ہے دیکھو ہمارے بھائی نے. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. کیا اس پہ شوہر کو سزا ملنی چاہیے؟ ہونی چاہیے، اتنا ہے. بہت بہت شکریہ. یعنی میریٹل ریپ جو آپ پہلے نہیں بول رہے تھے وہ اب ثابت ہو گیا کہ میریٹل ریپ میں غلط ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیا اسلام، آپ کہہ لے قرآن، جی مکمل کانسٹیٹیوشن دیتا ہے؟ دیکھو یہ قرآن ایک ہی چیز مکمل کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا، حدیث بھی ساتھ میں ضروری ہے. اچھا قرآن مکمل کانسٹیٹیوٹ نہیں دیتا؟ جی دیتا. مطلب اللہ نے اپنی کتاب میں مکمل کانسٹیٹیوشن نہیں دیا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے آئے تھے وہ سب بول رہے تھے مکمل کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی اللہ کانسٹیٹیوشن. نے اپنی کتاب دیکھیے میں مکمل دیکھیے کانسٹیٹیوشن نہیں دیا ہے. دیکھیے ہوں، بات ایسی ہے کہ
جو قرآن ہے نا وہ اللہ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ خود اس کو اتارے ہیں، لیکن زندگی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی نے بتایا۔ اپنی زبان میں اللہ نے مکمل چیزیں نہیں بیان کی ہے، ہاں مطلب نہیں کی ہے نا؟ خالی مکمل نہیں، مکمل ہے لیکن کس طرح پتہ ہے آپ کو؟ کس طریقے سے؟ مطلب جیسے کہ صرف نماز پڑھو اس میں ہے۔ ہاں مطلب قرآن ادھورا ہے، اس کو پورا حدیث کرتی ہے، رائٹ؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی چیز ہے ان کی۔ ہاں میرے بھائی، تو ہاں اللہ نے آدھی ادھوری جانکاری قرآن میں دی، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کس طریقے آدھی سے پڑھو، وہ دیکھنے کے لیے آدھی آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا، رائٹ؟ جی مطلب قرآن مکمل نہیں بتاتا، ادھورا ہے، اور پورا کرنے کے لیے ہم کو حدیث میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ جی قرآن مکمل جانکاری نہیں دیتا، اس وجہ سے حدیث میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیا قرآن اور حدیث دونوں ملا کے مکمل ہے؟ ہاں جی بلا کے مکمل ہے۔ اوکے، صرف قرآن ادھورا ہے، صرف حدیث ادھوری ہے، دونوں ملا کے مکمل ہے؟ تھینک یو سو ہاں مچ۔ ہاں اوکے، یہ بڑی بات ہے، اور یہ چیز اگر مومن سارے مان لے کہ قرآن ادھورا ہے اور حدیث ادھوری ہے، جب دونوں کو ملاؤ گے تو مکمل ہوگا، تو کیا بات ہو جائے گی، واہ واہ، میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے اظہر بھائی کو۔ اور ایک بار اپنے کسی اہل حدیث عالم سے جا کے کہنا کہ میں نے یہ کہا ہے، میرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، حدیث کے ساتھ جب اس کو لوگے تو مکمل ہوگا۔ چلیے ابھی یہ بتاؤ، ابھی مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے بھائی، کہ آپ نے یہاں پہ اوپر مانا تھا کہ میریٹل ریپ غلط ہے، میں نے جو مثال دی تھی، اور اس پہ شوہر کو سزا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہے یہ مکمل کانسٹیٹیوشن ہے، مکمل لا ہے۔ مجھے قرآن اور حدیث سے میریٹل ریپ کی سزا ذرا نکال کے بتا دو، کیونکہ وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، آپ نے کہا کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے، تو کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن میں ایک اتنی بڑی جو غلطی ہے اس کی سزا مینشن ہونی چاہیے تھی۔ جی بھائی۔ جی جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جو بیوی تھی تو کون؟ وہ بہت ساری بیوی تھی ان کے، مطلب بہت کچھ ساری تھی 11 بیوی تھی۔ گائز، محمد صاحب کی بہت ساری بیویاں تھی، اوکے، ہاں پھر؟ دیکھیے آپ یہ پڑھیے حدیث وغیرہ، اس میں لکھا ہوا ہے پڑھا ہوں کہ میں، آپ کے ازواج مطہرات جو ہے وہ کچھ 11 بہت ساری وغیرہ۔ تھی، ہاں جی بہت ساری تھی، ہاں ٹھیک ہے، پھر؟ جی تو ان کو اس کی ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ اوکے ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بیوی سے بچے نہیں ہوئے تھے، صرف ایک بیوی سے، دو حضرت نہیں ایک بیوی سے نہیں کتنے، ان کو صرف 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں ہوئی تھی۔ نہیں وہ تو جو وہ خدیجہ سے ہوئی تھی نا، اس کے بعد کون سی بیوی سے ہاں بچہ ہوا؟ کسی سے بھی نہیں ہوا، ہاں کسی سے نہیں ہوا، وہی تو بول رہا ہوں، ایک بیوی سے جو ہوا تھا۔ ایک سلیو سے ہوا تھا، وہ بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ اگر تاریخ کی کتاب میں دیکھے تو اس میں وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ تمہاری شکل سے میچ نہیں کرتا ہے، جو ماریا قبطیہ جو ہے ہاں ان سے جو بچہ ہوا تھا ابراہیم، جس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بارے ہاں میں حضرت عائشہ کہتی ہے تاریخ کی کتاب میں، اب حوالہ کتنا درست ہے نہیں درست ہے مجھے اس میں نہیں ہاں جانا، لیکن اس میں ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہ عائشہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری شکل سے میچ نہیں کرتا ہے، رسول اللہ کو کہتی ہے ابراہیم، تو وہ ٹھیک ہے، آگے بتاؤ بولنا کیا چاہ رہے ہو آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی بیوی کو، جب پہلی بیوی تھی اسی کے ساتھ انٹرکورس کیا تھا، یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹر کورس کیا تھا، ہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ٹاپک کا کیا لینا دینا، تو سوال کا کیا لینا دینا؟ باقی بیویوں کے ساتھ نہیں کیا، یا ان کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اچھا، ارے بھائی میں ابھی سمجھا کہ بھائی پوائنٹ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں،
بھائی پوائنٹ یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ باقی بیویوں کو بچہ نہیں ہوا، اس کا مطلب رسول اللہ نے باقی بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا ہی نہیں ہے نا، یہی بول رہے ہو نا آپ؟ ہاں جی، یا پھر ان کی مرضی نہیں ہوگی یا ایسے. اچھا، مرضی نہیں تھی اسی وجہ سے رسول اللہ نے ڈنگی ڈنگی کیا ہی نہیں، اور اس وجہ سے رسول اللہ کو کسی بھی باقی بیوی سے بچے نہیں ہوئے، صرف رسول اللہ نے 40 سال کی حضرت خدیجہ سے ہی ڈنگی ڈنگی کی ہے. جی. بھائی آپ دین کہاں سے سیکھتے اظہر بھائی؟ دیکھیے یہ تو میں پڑھا تھا. اچھا، میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ روز رات کو اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے تھے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس سے یہ پتا نہیں ہے مجھے، لیکن میں بتا رہا ہوں تم کو. ارے تو پتا نہیں ہے تو بتا دوں گا تو پتا چل جائے گا نا، آپ قرآن حدیث والے ہیں، میں آپ کو صحیح حدیث بتا دوں گا کہ رسول اللہ ہر رات ہر بیوی کے ساتھ جو ہے ڈنگی ڈنگی کرتے تھے، اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک غسل لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یہ مان لیتے ہیں، چلو نہیں کرتے کیا تھے، نہیں ٹھیک کرتے ہے. تھے؟ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہاں. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا مدعا لیکن ثابت نہیں ہوا نا. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ لیکن وہ 11 بیوی جو تھے ان سے بچہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ہاں، کتنا ویلڈ کوشچن ہے میرا بھائی، سچی میں دماغ لگاتا ہے میرا بھائی، سچی میں دماغ لگاتا ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنا جلدی اہل حدیث مرتد ہوئے گا وہ دوسرا فرقے والا نہیں ہوئے گا، اسلام کو چھوڑے گا سب سے پہلے. اور یہ میری بات سے ساجد امام بھی اگری کریں گے کہ سب سے پہلے جو انسان اسلام چھوڑتا ہے آسانی سے وہ اہل حدیث ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں اکثریت جو ہے ایکس مسلمز کی، اس میں آپ کو موسٹلی اہل حدیث ملیں گے، کیونکہ ان کے اندر سوچنے کا، سمجھنے کا، تحقیق کرنے کا، دماغ لگانے کا جذبہ ہوتا ہے، جو کہ باقی فرقے والوں میں نہیں ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں گو کھلا رہے کھا لیں گے، لیکن ہم دماغ نہیں لگائیں گے. جی. تو میرے پیارے بھائی اظہر خان صاحب، جی. ساری بیوی کے ساتھ روز سیکس کر رہے لیکن بچہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے اندر کوئی سیکسول پرابلم، ان جی. کا جو ویر تھا، ویر یہ کہتے ہیں نا بھائی لوگ، ویر یہ تھا، اس کے اندر پاور نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا پاور. اس جی. وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہو سکتی نا بھائی، آپ روز 11 بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں اور پھر بھی بچہ نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی عمر بھی کتنی ہے، 50 کے اوپر ہے، 55 پہنچ گئے، ہاں. ہے نا. حضرت عائشہ کے ساتھ جب، عائشہ جو ہے چھوٹی بچی ہے 9 سال کی، حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے انٹرکورس کیا تب آپ کی عمر 55 تھی. تو 55 جی. میں باقی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی بھی کر پاتے تھے یا نہیں کر پاتے تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جاتے ضرور تھے. جی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک بچے نہیں ہو رہے مطلب کچھ نہ کچھ پرابلم ان کو تھا. ہے. جی. ہاں یہ بات ہے، آپ کی بات بالکل غور و فکر کرنے والی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم تھا، ورنہ اگر عورتوں میں پرابلم ہوتا تو کوئی ایک سے بچہ نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر حضرت عائشہ میں پرابلم تھا تو حضرت عائشہ کو نہیں ہوتا تھا، یا 2-3 بیوی کو نہیں ہوتا تھا، ایٹ لیسٹ باقی کو تو ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ دیکھو اظہر بھائی، آپ کے آس پاس جو مومن حضرات ہے ان کی جو شادی ہوتی ہے، جی. مومن حضرات کی، اکثر دیکھو 1 سال کے اندر ریزلٹ آ جاتا ہے، ہاں وہ ٹھیک کیلنڈر ہے. چھپ جاتا ہے 1 سال کے اندر. دیکھے ہو کیا نہیں دیکھے ہو اظہر بھائی؟ دیکھیے. دیکھے ہو نا مومن حضرات ہاں. جو غیر مذہب والے، ان کے وہاں تو بھی ان لوگ تھوڑا فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی 2-3 سال کے بعد بچے پیدا کریں گے، تھوڑا پہلے سیٹل ہو جاتے ہیں، تھوڑا لائف کا مزہ لے لیتے ہیں. جی. مومن حضرات کے وہاں اکثر دیکھو 1 سال کے اندر کیلنڈر چھپا، ریزلٹ. جی. جی. تو ہاں، تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ پرابلم رسول اللہ کو ضرور تھا. بیوی کے اندر پرابلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بیوی کے اندر پرابلم ہے تو کوئی ایک بیوی کے اندر ہوگا، ساری کی ساری 11 بیویوں کے اندر پرابلم نہیں ہو سکتا. تو جی. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. خیر،
اظہر بھائی تو یہ ہاں جو سزا جو آپ نے خود مانا کہ ملنی چاہیے، قرآن اور حدیث میں جو کہ آپ نے کہا مکمل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے کسی نے بھی یہ سزا نہیں بتائی ہے، اب میں کیا کروں؟ دیکھیے یہ اس زمانے میں جو ایسا تھا کہ مطلب جو بیوی جس کو تم بیوی بناتے تھے تم اس پر مطلب اپنا یہ جما سکتے تھے، اپنا حق جما سکتے تھے وہ زمانے پہ. تو یہ غلط ہے نا، لیکن آپ نے اگری کیا نا کہ یہ غلط ہے. ہاں یہ ابھی اس ٹائم کیا جو ہے ہمارے انڈیا میں بھی جو ہے اب لڑکیوں کو بھی اور ایک مطلب مردوں کو اچھا بھی ایک دونوں بات کا حق بتاؤ برابر ہے. اظہر بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 1400 سال پہلے ایک بیوی کو حق نہیں تھا کہ وہ منع کر سکے، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ حق تھا مطلب، لیکن تو حق تھا تو وہ پھر بیان ہونا چاہیے تھا نا جی کہ میں جو اس بتا حق رہا کو ہوں پامال کہ کرے، جو میں جو اس بتا رہا ہوں پہلے سنو، ہاں، پہلے سنو. ہوں، تب کی جو بیویاں تھی وہ شوہر کی ہی فرما بردار تھی، وہ شوہر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، وہ جو بولتا تھا اس کو ہاں کرتی تھی ہوں. اس اگر زمانے میں. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، اگر اس زمانے میں بیوی شوہر کی بات منع ہی نہیں کرتی تھی، اس کو موڈ ہو نہیں ہو منع نہیں کرتی تھی، تو مجھے یہ بتاؤ، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. پیش کری. جی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3540. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی آدمی جب اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ اس کے بلانے پر انکار کر دے تو آسمان والا یعنی اللہ اس عورت پر ناراض رہتا ہے. جی اور ایک تو بھی یہاں اللہ ناراض ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں کیا ہے 3237، رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے. جی اس کے بعد دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1160 ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے اگرچہ وہ تندور پر ہو. تندور پر مطلب اوون، کھانا بنا رہی ہے کچن پہ ہو. اوکے. ابھی یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں اگر ساری بیویاں فرما بردار تھی اور وہ سیکس کے لیے منع نہیں کرتی تھی تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بیوی اگر منع کرے تو اس کو یعنی اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے، کیوں کہا؟ دیکھیے غور کرو اس یہ بات پہ. بھی، ہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا مطلب رسول اللہ نے ہی کہا ہے. ایگزیکٹلی ہاں تو ایگزیکٹلی یہی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بیویاں منع نہ کرتی ہو تب وہ زمانے میں. ہاں نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میریٹل ریپ جو میریٹل ریپ جیسا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کا ہاں حکم ہے کہ آپ منع نہیں کر سکتی ہو. آپ اگر کچن میں بات بھی ہے. ہو تو بھی آپ منع نہیں کر سکتی. جی یہ بات تو ہے. تو بھائی ایسے مذہب میں آپ کیوں ہو جو ایک گندی چیز اس کے اندر گندی چیز ہے، جو ایک گندگی کو سپورٹ کر رہا ہے، میریٹل ریپ کو جو سپورٹ کر رہا ہے، آپ ایسے گندے مذہب میں کیوں ہے میرے بھائی؟ غور و دیکھیے فکر کرو. آپ اہل ہاں حدیث غور ہے، و فکر بھی کریں گے، ٹھیک آپ ہے. کب سے چینل دیکھ رہے ہیں اظہر بھائی؟ میں تو ایک دو دن سے ہی دیکھ رہا ہوں بھائی. ہے نا. آپ ایک کام کرو، میرے باقی ویڈیوز بھی دیکھو، باقی ڈسکشنز بھی سنو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا گندگی والا مذہب ہے، اس میں کتنے سارے پرابلم. ابھی ایک لاسٹ چیز میں بتاؤں گا، اس کے بعد اسوا نعیم جی آپ کا سواگت ہے. تھوڑا سا رکیے گا، میں آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے اظہر بھائی سے ایک لاسٹ بات کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تحقیق کریں گے. اظہر بھائی جی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں آپ لونڈی، پتا ہے آپ کو لونڈی کیا ہوتی ہے؟ جی جس کو غلام کہتے ہیں. غلام ہاں پتا ہے نا آپ کو؟ جی جی سلیوز. جی
اچھا آپ کو پتا ہے کہ اسلام، قرآن اور آپ کے رسول اللہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ لونڈی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں؟ Wait, 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 wait. Wrong, wrong. You are wrong. اسوا نعیم، I'll discuss with you. Please don't interrupt. Let جی me جی یہ let مجھے me پتا ہے. complete my discussion with him. اسوا نعیم, I'll talk to you on the same topic. Please. ہاں اظہر بھائی، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جی لونڈی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں؟ جی یہ بات حدیث میں ایک بار سنی تھی. ہاں حدیث ہے بہت ساری. ابھی جیسا میں نے باقی چیز بتایا ہوں، آپ کو وہ حدیث بھی بتا سکتا ہوں، یا آپ میری کوئی بھی پرانی ویڈیوز میں دیکھ لینا، آپ کو بہت ساری جگہ پہ مل جائے گی وہ حدیث. تو غلام کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ نہیں، سیکس نہیں کر سکتے، بس اپنی جب شرمگاہ کو دیکھ سکتی، مطلب یہ کہ نہاتے وقت وہ پانی دیتے، ایسے کچھ ہے وہ. آپ کو اگر آپ پانی نہا رہے ہیں اور آپ کو ٹاول کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا آپ کی بہن ٹاول لا کے دے سکتی ہے آپ کو؟ جی لگا کے دے سکتی ہے، جب میں مطلب لا کے دے خالی، سکتی ہے. کیا اس مطلب کو ہاں. کیا اس کو آپ کی شرمگاہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں. نہیں ضرورت ہے. غلام کو آپ کی شرمگاہ دیکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس زمانے میں جو لونڈی تھی، اس ہاں کو اپنا زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا. اوکے، تو تو آپ کو اس پر آپ کا حق رہتا ہے. اس کیا زمانے حق؟ میں اس پر آپ اسے کچھ بھی کرا سکتے ہیں اس زمانے میں. مطلب آپ سیکس بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھو، وہ اس کو تم چاہو تو بولو کہ جان دو تو وہ جان دے گا آپ کے لیے. اس زمانے میں ایسا تھا. تو آپ پھر چونکہ وہ آپ کی غلام ہے، آپ اس کے ساتھ سیکس بھی کر سکتے ہو، رائٹ؟ سیکس کا تو اس میں سنا نہیں ہے. ارے میں بتاؤ. بتاتا ہوں نا میرے پیارے بھائی، آپ بتاؤ میرے اہل حدیث بھائی ہے نا، میں ابھی سب آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرتا ہوں. بتاؤ جی بتاؤ. جی جی. اچھا بھائی، ہیلو. ہاں ہاں ایک منٹ میرے پیارے بھائی، ایک منٹ. کہاں ہے رے ہولے، کہاں ہے؟ ایک منٹ. یہ لو آپ کے سامنے اسکرین پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھو اسکرین آ گئی آپ کے سامنے پیارے بھائی؟ ہاں اسکرین آ گئی. اوکے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2229. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا تھا، تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کو بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ لوگ جب لونڈیاں جنگ پہ جاتے تھے تو وہاں لونڈیاں پکڑ کے یہ لوگ سیکس کرتے تھے. جمع ورڈ سمجھتے آپ؟ جی نہیں پتا مجھے. جمع مطلب انٹر کورس. یہ دیکھو انگلش میں کیا ہے، we get female captives as our share of booty and we are interested in their prices. What is your opinion about coitus interruptus? یعنی جی coitus interruptus کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے اپنا سامان مبارک سیکشل یعنی ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے آپ جو سامان مبارک اندر ڈالتے ہو، آپ سیکس کرتے ہو لیکن آپ ایجیکولیٹ اندر نہیں کرتے ہو، آپ اپنا سامان مبارک باہر کھینچ لیتے ہو تاکہ وہ پریگننٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ نہیں جائے، نطفہ نہیں جائے. اس کو ہاں کہتے ہیں
हाँ, इसको कहते हैं कि अज़ल करना। तो ये जो सहाबा है, ये जो जंग से जिसको पकड़ के लाते थे, ये उनके साथ सेक्स करते थे, ये हदीस में लिखा हुआ है भाई। और दूसरा देखो, सेक्स तो करते ही थे, बेचते भी थे। अब अजहर मेरे प्यारे भाई, ये आप सोचो अभी कि किसी इंसान को, उसके साथ आप उसको पकड़ के लेके आ रहे हो जंग से या कहीं से भी, उसके जी साथ आप सेक्स कर रहे हो और उसको बेच भी रहे हो। क्या ये अच्छी चीज है मेरे प्यारे भाई? अच्छी चीज तो नहीं है भाई। इसीलिए मैंने कहा कि इस्लाम में एक गंदगी नहीं है। और पहले मैं सलूट करता हूं आपको कि आप उन अंधविश्वासियों की तरह आपने ये नहीं कहा कि नहीं ये सही है, बल्कि आपके अंदर इंसानियत है। अजहर भाई के लिए हर कोई गुलाब भेजे, इनके अंदर वाकई में इंसानियत है। इन्होंने कहा कि ये गलत चीज है। तो अजहर भाई, ऐसी कई सारी चीजें हैं इस्लाम में, गंदगियां, गलतियां जो इस इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। आप खुद सोचो अजहर भाई, कोई अगर आपकी माँ बहन को पकड़े किधर से, भले भले उन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, उनको जी पकड़ के लाए, उनको गुलाम बनाए, फिर जी उनके साथ डिंगी डिंगी करे और उनको मार्केट में बेचे भी, क्या आपको अच्छा लगेगा मेरे प्यारे भाई? ऐसा सोच भी नहीं सकते भाई। हाँ ना मेरे भाई, इसी वजह से हमने इस्लाम छोड़ा भाई, क्योंकि ये गंदगियां हैं। और ऐसा इंसान, ऐसा खुदा जो आपको इजाजत दे रहा है ये सब करने की, वो रोल मॉडल कैसे हो सकता भाई? वो बेहतरीन नमूना कैसे हो सकता? आप खुद बताओ। ये देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं हाँ, इसके अभी ऊपर मत कहिए आप, इंशाअल्लाह तहकीक सुनो तहकीक जरूर सुनो। करूंगा। हाँ अजहर भाई, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अभी का भी इस्लाम छोड़ दे, खत्म टाट नहीं। ठीक है जी। मैंने आपको दलीलें दी हैं, आप जाइए, तहकीक करिए, जी सोचिए, समझिए। अगर अरे ये ये उसवा नईम किधर चले गई यार? उसवा नईम, ये नेक्स्ट आपका नंबर है, कहाँ चले गई? एक जगह खाली करो। चौधरी जो ये साइंटिस्ट साहब बार बार जुड़ रहे हैं, जब इनको बात नहीं करना है तो क्यों जुड़ रहे हैं? साइंटिस्ट साहब आप प्लीज ना जुड़े अगर इस्लाम पे आपको बात नहीं करनी है। उस्वा नईम जी जो अभी जुड़ी थी, जो मेरे को कह रही थी नो नो नो, उस्वा नईम, चैलेंज है आपको। आपके लिए एक जगह बना रहा हूं, ये साइंटिस्ट साहब को निकाल रहा हूं मैं, एक मिनट। ये साइंटिस्ट साहब को निकाल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते इस्लाम पे। तो मैं उनको लेके क्या करूं? मैंने उनको 2-3 बार मौका दिया। उस्वा नईम, अगर आप सुन रही है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपने ये कहा था नो 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 नो, क्या नो नो? आइए। तो अजहर भाई, आप तहकीक करिए। एक बात सिर्फ गौर करना, जब आप इन चीजों पे तहकीक करेंगे तो उसमें जी आप अपनी माँ बहन को उस सिचुएशन में जरूर रख के देखना कि मेरी माँ और बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या मैं उसको पसंद करूंगा। जी ठीक है भाई? ठीक, हम तहकीक करेंगे इंशाअल्लाह जरूर। ओके भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, ऐसे लोग भी रहते हैं लोगों, ऐसे लोग भी रहते हैं। और मैंने क्या कहा था पहले ही, जो अहले हदीस होता है ना, उसका चांसेस मुर्तद होने का काफी हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तहकीक का जज्बा होता है, उसके अंदर सच झूठ क्या है उसको जानने की जुस्तजू होती है। इस वजह से अहले हदीस लोग काफी मात्रा में आ, इस्लाम छोड़ देते हैं। ये देखिए, साजिद इमाम भी मेरी बातों पे आ, यानी अग्री कर रहे हैं। अच्छा, ये उस्वा नईम, जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जब तक कुछ सुपर चैट लेता हूं, उस्वा नईम जी आप आइए जल्दी। राकेश भाई कह रहे साहिल भाई योगी कंठिका ले लो, गारंटीड कफ रिलीफ विद इन 3-4 days, ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट, डोसेज इंस्ट्रक्शंस ऑन पैक। चलो मैं ये 1 मिनट को नोट डाउन करके रख लेता हूं व्हाट्सएप पे। योगी कंठिका मेरे ख्याल से मैं खाया हूं यार बहुत पहले, छोटी छोटी काली काली गोली होती है वो, 4-5 साल पहले खाया हूं शायद मैं ये। 1 मिनट को मैं लिख लेता हूं। योगी कंठिका, ठीक है। वैसे तो पहले से काफी रिलीफ है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड एडवाइस। विकास इसरानी भाई कह रहे साहिल भाई व्हाट्सएप पर भेजा हूं वीडियो, देखा? भाई अभी तो स्ट्रीम करते करते विकास भाई मैं कैसे देखूं, आप बताओ?
मुलायम मुर्तिद कह रहे साहिल भाई देवबंद चले जाओ ताकि सर तन से जुदा हो जाए। जस सिंह साहब कह रहे सब कुछ छोड़ दो, इस्लाम को भी, खुश रहोगे। भार्गव देव चौधरी डॉक्टर साहब कह रहे कौन सा साइंटिस्ट सवाल नहीं पूछता बे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वी हैव इन द स्टूडियो इन आवर स्ट्रीम उस्वा नईम जी। जी उस्वा नईम जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, अपने मुस्लिम्स भाई को। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं, नहीं आप हूं तो मेरे लिए सलाम नहीं है। आप मुस्लिम नहीं है। जी जी, आप नहीं है, आपको नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे नहीं कह रही। अच्छा उस्वा जी, पक्की मोमिना या हाफ मोमिना है आप? मोमिन का तो नहीं पता, लेकिन मुसलमान जरूर हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिमा है। ओके, कितना पढ़ी लिखी है, कुछ बता सकती है आप? अभी मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। 3rd ईयर में पढ़ रही है, माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा उस्वा नईम जी, कोई सूरा सुना सकती है? नमाजें वमाजें पढ़ती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम की जी पढ़ती है? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तरावी पढ़ के आए थे। अरे तरावी भी पढ़ के आ गई? मस्जिद में पढ़ी या घर पे पढ़ी आपने तरावी? मस्जिद में पढ़ी है। अरे अहले हदीस से ऐसा लग रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अभी तो आपका एक अहले हदीस भाई आके गया थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ, होगा। अच्छा कोई सूरा सुना दे। जी जरूर। कौन सा सुना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन हलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफअहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम अरे इतना काफी फ़ीहा है क्या, पूरा खत्म करोगे? फ़ाकिहतुन नहलु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान इनको अभी अल्लाह भी फ़बिअय्यि नहीं रुका सकता। आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह भी नहीं रुका सकता, इनको ऐसा लग रहा है। चलिए अब आप बात करेंगे। हाँ बात करेंगे। बहुत क्या स्पॉट ऑन वीडियो था। ओके उस्वा नईम जी, जी टॉपिक पे बात करना है या स्लेवरी के ऊपर बात करना है? नहीं, मुझे इस पे बात करना है। किस पे? सबसे पहले तो ये बताया ना, वो एडम सीकर आज क्या क्या? एडम सीकर एडम वो सीकर ना साहब आज हाँ बिजी जी। है। कब से चैनल देख रहे हैं आप? मैं अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मुझे रमजान में ही मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा, वो तो एडम एडम सीकर को सीकर आप याद कर रही है? पाकिस्तान की गंदी मछली है ना, तो मैं चाह रही थी उनसे भी बात करूँ ना, वो बहुत चीखते हैं ना, दिल कर रहा है अरे उनसे भी बात देखिए, आप पर्सनल अटैक कर रही है ना उस्वा नईम जी। मेरे प्यारे, इतने प्यारे दोस्त भाई है वो। आप पर्सनल हाँ अटैक क्यों कर रही है? आप जब वो आएंगी तब बात कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ओके ठीक है। सबसे पहले जो आप गुलाम की बात कर रहे थे, ये हदीस नहीं है, इसके बाद हुक्म आया था और आपका औरतों को इंटरनेट पकड़। कनेक्शन आपका इंटरनेट कनेक्शन अल्लाह जो है छीन रहा है। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। इंटरनेट तो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं वाईफाई बात कर रही हूँ। एक तो मिनट रुको। अमित, क्या मेरे को ही इनकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है या आप सभी लोगों को आ रही है? अमित जरा कंफर्म कर। ये फ्री थिंकर भी है ना? फ्री थिंकर, इनकी आवाज ब्रेक होके आ रही है कि सिर्फ मुझे आ रही है? साहिल भाई मुझे भी थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, क्लियर नहीं है, बिल्कुल से आ सकता है। अच्छा उस्वा नईम जी, देखिए मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को आपकी आवाज कट के आ रही है। दैट मीन्स आपके वहां से प्रॉब्लम है। अब मैं फिर से बोलती हूँ, आप मेरी आवाज से यार नहीं ना, ब्रेक हो रही है, गिटार बज रहा है। थोड़ा वाईफाई के करीब आइए ना। भी घर में सब कर रहे हैं, तो मेरा पास और थोड़ा नहीं जा। करीब आइए ना वाईफाई के। जी अब आ रही है?
دیکھو کچھ بولو. آ رہی ہے اب آواز؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. اوکے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ حدیث سناتے ہیں نا سب کو کہ یہ لونڈیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، تو یہ حدیث پہلے کیا، بعد میں کیا تھا کہ حکم آیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، انہیں غلام بھی نہیں بنا سکتے. اچھا، یہ آپ کو کس نے کہا کہ بعد میں حکم آیا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنا سکتے؟ جب میں نے آپ کی یہ حدیث سنی تھی نا تو میں خود بڑی کنفیوز ہو گئی تھی. تو میں نے اپنے اوکے. ایک بھائی سے پوچھا، اس نے بولا کہ ہاں. بعد میں حکم آیا تھا، حکم نہیں چلے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں یہ ہوا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا، عورتوں کو بعد میں اچھا ایک کام کرتے ہیں غلام ہی نہیں بنا. جی اسوا جی، ایک جی کام کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کے بھائی کے بول دینے سے تو نہیں ہوگا نا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قرآن اور حدیث سے جہاں پہ اللہ نے اسپیسیفکلی منع کیا ہو کہ اب اسے آپ عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے دیر کے لیے وہ ثابت ہے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے دیر کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن، یہ والا ڈسکشن تھوڑا سا کہ بھائی منع کیا نہیں یا نہیں کیا، اس کو تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ جب تک الاؤڈ تھا، جب تک حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، جی یہ بتاؤ کہ کسی کی عورتوں کو قیدی